افغانستان کی طرف سے تو بالکل ہی ٹھنڈ ہو چکی ہے، لیکن پاکستان نے اپنا ایک ایگریسو جو دباؤ ہے وہ رکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے وہ رکھنا بھی چاہیے، اور اس میں ہم بڑے لیٹ ہیں آلریڈی۔ یہ جو ملاقات کروائی گئی ہے یہ اسی لیے کروائی گئی ہے تاکہ ایک فائنل ڈیسیجن میکنگ ہو، ایک فائنل ان سے ان کی جو کنسنٹ ہے وہ لی جائے، اور اس کے بعد مذاکرات کے لیے گو ہیڈ دیا جائے۔ تھوڑا سا ہمیں اپنی ذاتی سیاست اور مفاد سے ہٹ کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، آج قوم جو ہے وہ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ منا رہی ہے، اس کو بہت سی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش دی، اور ایسی شکست فاش دی کہ اس کے بعد پاکستان کا اسٹیچر آج دنیا میں بہت امپورٹنٹ مقام ہے۔ آپ اس حوالے سے امریکہ ایران کانفلکٹ میں ہماری میڈیشن دیکھ لیں، یا ہمارے سفارتی اس وقت جو اسٹیچر ہے اس کا جو ثمر ہے وہ بھی مارکہ حق کا ہی ثمر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کے جو ٹاپکس ہیں اس میں UAE میں پاکستانیوں کی مشکلات پر بات کریں گے، اس کے علاوہ جناب نئے صوبے یا نئی ترمیم کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے اس پہ بات کریں گے، کچھ پولیٹیکل خبریں بھی شامل کریں گے، اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ اچھا ثنا، آج جو ہے پاکستان میں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی DGI-SPR کی پریس کانفرنس بھی چل رہی تھی، تو ہمارا تو وہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر باہر کوئی شوق ابھی رہ گیا ہے تو وہ بھی پورا کر لے۔ آپ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا، آئی تھنک انڈیا میں ابھی تک میرا خیال ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکیں، بلکہ آپریشن 2O کے نام سے، سندھو 2O کے نام سے وہ سوچ رہے تھے کرنا بھی ہے، وہ تمام چیزیں ان کے پاس آن ڈاکومنٹڈ تو موجود ہیں، لیکن وہ صرف صحیح ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں، اور پچھلے 6 مہینوں میں اس لیے صحیح ٹائم نہیں آ سکا کیونکہ انہوں نے پہلے افغانستان کے تھرو پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان نے فائنلی پھر انٹروین کیا، اور وہ جو ایک دونوں جنگوں سائڈ کی محاذر آئی ہے، دونوں سائڈوں کی تو خیر میں نہیں کہوں گی، افغانستان کی طرف سے تو بالکل ہی ٹھنڈ ہو چکی ہے، لیکن پاکستان نے اپنا ایک ایگریسو جو دباؤ ہے وہ رکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے وہ رکھنا بھی چاہیے، اور اس میں ہم بڑے لیٹ ہیں آلریڈی۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ پاکستان نے وہ مؤثر جواب دیا، ورنہ انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ افغانستان کی طرف سے جنگ چھیڑ کر ہم بھارت کے بارڈر سے پاکستان کو دوبارہ سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں سرپرائزنگلی یہ جو ایران اور امریکہ کا سینیریو ہوا، میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ ہم بات نہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے، وہ جو سینیریو کریٹ ہوا اور اس میں جس طرح پاکستان اوپر ابھر کر آیا، وہ پوری اس نے تصویر اس خطے کی تبدیل کر دی۔ اس حوالے سے میں کوئکلی 2 چیزیں کہنا چاہوں گی کہ ایک تو اس مرتبہ ہم 14 اگست کو بہت ایک گرینڈ سیلیبریشن دیکھیں گے، اور ہماری جو افواج ہے گورنمنٹ، بھلے ہم اس وقت ایک لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، ملک کے امور چلا رہے ہیں، لیکن ہم نے اس مرتبہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم نے میسج دینا ہے دنیا کو، اور خاص طور پر بھارت اور افغانستان کو، کہ آپ ہمیں جتنا ہلکا لے رہے تھے ہم اتنے ہلکے نہیں ہیں، اور اس میں بھی ہم 100% اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش ضرور کریں گے، اور یہ بات آج DGI-SPR نے بھی کہی ہے، اور اس بات کے اوپر اسی اینگل سے کام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آئی تھنک ہم نے پچھلی اگست بھی، پچھلا 23 مارچ بھی، یہ 23 مارچ بھی بڑی ہم نے خاموشی کے ساتھ گزارا، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو یہ میسج دیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ دوسری چیز اس حوالے سے ایک ضرور امپورٹنٹ میں کہنا چاہوں گی کہ مارکہ حق کی کنٹینویشن میں یہ ہفتہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگلے ہفتے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اسپیشلی کہ پاکستان دوبارہ سے ہوسٹ کرنے کے لیے مذاکرات تیار ہوگا، اور یہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ ویسے تو لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا جانا ہے اور اس سے پہلے یہ بات چیت ہونی ہے، لیکن آئی تھنک یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو مذاکرات کے لیے پوائنٹس جو کہ انیشیلی ایران کی طرف سے گئے تھے، اس میں پھر امریکہ نے بھی اپنا انپٹ دیا، اس میں بہت ساری چیزوں میں سے کئی چیزیں مائنس ہو چکی ہیں، اب اس میں 3-4 چیزیں امپورٹنٹ رہ گئی ہیں، ایک آبنائے ہرمز، ایک جوہری توانائی کے حوالے سے جو ان کے ایفرٹس ہیں، ایک ان کے جو فروزن ایسڈس ہیں، اور اسی قسم کی جو کہا جا رہا ہے کہ مختلف مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ مل جل کر ایک ایسا الائنس بنائے جو کہ آبنائے ہرمز کی کنڈیشنز اور اس کا جو پیسج ہے اس کو اوپن کر سکے، تو وہ 4-5 پوائنٹس کے اوپر دونوں ممالک آ گئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت ہی ہلکا سا کام رہ گیا، اور اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اگلے ہفتے ہم یہ دیکھیں گے، یعنی کہ سنڈے کو اگر ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کریں گے تو اس سے اگلا ہفتہ جو ہے وہ ایک مزید اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے لے کے آئے گا اس اگریمنٹ کی صورت میں۔ سر، جیسے کہ آپ نے ایران عراق مذاکرات کی بات کی، مارکہ حق کے بعد ہی پاکستان کا اسٹیچر یہاں پہ پہنچا کہ آج ہم امریکہ ایران کانفلکٹ کا ایک بڑا کانفلکٹ ہے، اس میں میڈیشن کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بریک تھرو ہوا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہونے کے امکانات ہیں، آپ اسے کیسے دیکھتی ہوں؟ میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ایران اپنے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے جو اس نے اپنی شرائط دی ہیں، جس میں جنگ کے نقصانات کا ازالہ، اثاثوں کی بحالی اور ناکامندی کا خاتمہ ہے، کیا یہ واقعی خبر سچ ہے یا یہ فیک نیوز ہے؟
یہ بالکل درست ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اس چیز کو ٹیک اوور کر لے اور جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ میں ٹرانسفر کر دیا جائے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں روس کا کردار شاید آ سکتا ہے, اور وہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کی پہلے بھی جب ماضی میں 2015 میں اگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے بیچ میں, اس وقت بھی روس نے ایک کردار ادا کیا تھا, اور اس مرتبہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جس کے اوپر آپ ریلائی کر سکیں وہ فارمولا زیادہ اپلیکیبل ہے, کہ شاید یہ تھرڈ پارٹی کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے, شاید وہ چائنا بھی ہو, لیکن موسٹ پرابلی اس کے چانسز ہیں کہ وہ روس ہوگا. اگر روس نہیں ہوتا تو امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ روس کے اوپر بھی ریلائی نہیں کرتا, تو امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ وہ افزودہ یورینیم جو ہے انریچ یورینیم ہمیں دیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کے جو فروزن ایسڈس ہیں ان کو مرحلہ وار بحال کریں گے. اصل جو لیکن کانفلکٹ ہے یورینیم دینے کے اوپر ایران راضی ہو گیا, اب صرف ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ دینا کس کو ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ 20 سال تک یورینیم کو دوبارہ انرچ نہیں کرے, لیکن ایران کے اندر پہلے 5 سال کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, اس کے بعد وہ اس کو 10 ایئرس کے اوپر لے کے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی ایک جو کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آیا 10 سال ہو یا 20 سال ہو. اب آئی تھنک اس میں ایران کے اگر جرنلسٹوں سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 10 سے زیادہ ہم کر کے 12 تک اس کو شاید لے کے جا سکتے ہوں, لیکن ہم 15 یا 18 نہیں کر سکتے, کیونکہ 20 سال کا ٹائم بہت زیادہ ہے. امریکہ اس چیز کے اوپر بضد ہے کہ اگر 20 نہیں تو آپ چلیں 18 سال, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لمبے گیپ کے لیے یہ چیز ہو, جبکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ کچھ ٹائم فریم کے لیے چیز ہو, لیکن اس نے ٹائم فریم میں جو ان کی جو فروزن ایسڈس ہیں وہ بحال ہوں تاکہ وہ اپنی اکانومی کو رواں کر سکیں. تو پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی, پابندیاں بھی ہوں گی لیکن وہ مرحلہ وار ہوں گی. لیکن obviously سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کے ملک میں پیسہ ہوگا تو آپ خود بخود ترقی کی راہ پر چلیں گے. تو آئی تھنک یہ جو ابھی ریسنٹلی ایرانی صدر کی ان کے خامنائی جو لیڈر ہیں ان سے جو ملاقات ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقات ایک فائنل ڈائلاگ تھی, کیونکہ وہ بہت عرصے سے پردہ سے غائب تھے. بالکل, اور ان سے بہت ہی محدود لوگ مل رہے تھے, لیکن یہ جو ملاقات کروائی گئی ہے یہ اسی لیے کروائی گئی ہے تاکہ ایک فائنل ڈیسیجن میکنگ ہو, ایک فائنل ان سے ان کی جو کنسنٹ ہے وہ لی جائے, اور اس کے بعد مذاکرات کے لیے گو ہیڈ دیا جائے یا ایک فائنل کنکلوژن دیا جائے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کے اوپر اگریڈ ہے. یہ ملاقات بڑے دنوں سے پینڈنگ تھی اور یہ ہو چکی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب کلیئر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا چیز ان کے پاس کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ڈیسیجن ہوگا, لیکن ڈیسیجن بیسکلی ٹائم فریم کے اوپر ہے, اور کنٹری کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ یا روس دونوں آپشنز میں سے کسی ایک آپشن پہ ہی جایا جائے گا. اگر اس میں ثنا ہم امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ نے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا پروجیکٹ فریڈم تھا, مطلب آبنائے ہرمز سے جہازوں کو باحفاظت نکالنے والا, وہ روک دیا. ان کا ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور کچھ ممالک کے پر انہوں نے اسے روک دیا ہے. یہ چیز بریک تھرو ثابت ہوئی اور وہ لوگ اب مذاکرات کے بالکل ہم قریب ہیں, اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی اور یورینیم کو باہر منتقل کرنے پر ایگری ہو گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست چیز ہے, اور کب تک اس کی ٹائم لائن ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کسی معاہدے میں تبدیل ہو جائیں گے؟ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو جو سب سے پہلی چند کالز کی گئی تھی وہ سعودی فرمان روا کو ہمارے پرائم منسٹر نے کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے وزٹ بھی کیا. تو آئی تھنک بہت ساری چیزوں کے اوپر سعودی عرب کو انڈر کنٹرول اور انڈر کانفیڈنس رکھا گیا, اور پھر کچھ چیزوں کے اوپر جب ٹیلی فونک کنورزیشنز ہوتی رہیں تو سعودی فرمان روا نے پھر اردن اور قطر کے جو لوگ تھے ان کو بھی بلا کر ان کو بھی ان تمام چیزوں کے حوالے سے کانفیڈنس مل گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے سعودی فرمان روا ہیں, جنہوں نے اتنا اسمارٹلی پلے کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی کنٹرول کیا, اور ساتھ میں انہوں نے بڑا کلیئر میسج بھی دیا کہ ایک حد سے زیادہ جب آپ بارڈر کراس کریں گے, ہوا تو سعودی عرب کے بھی بہت سے علاقوں میں اٹیکس ہیں, لیکن اس کے اوپر بعد میں ایران نے معذرت بھی کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سعودی عرب کا رول اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ وہ اگر اس میں صبر کا تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ جنگ زیادہ اگریسو ہو سکتی اور پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جاتی, اور ایگزیکٹلی اسرائیل کی خواہش بھی یہی تھی. بالکل اسرائیل کی چاہ رہا تھا. اچھا سنا, آپ بات کچھ لوکل پالیٹکس کی کر لیتے ہیں کہ میں کل ہی آج دیکھ رہی تھی کہ بات ہو رہی ہے نئی ترمیم کے حوالے سے کہ نئے صوبے بنائے جائیں گے, NFC ایوارڈ کا فارمولہ تبدیل ہوتا ہے تو گوادر اور کراچی کو وفاقی ایگز میں شامل کرتے ہیں, تو تحریک انصاف وہ اس ترمیم کی حمایت کرنی چاہیے, ایسا کہنا فواد چودھری صاحب کا. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا کچھ زیر غور ہے بھی کہ نہیں, کہ صرف یہ باتیں ہی ہیں کہ کراچی جو ہے اور گوادر وفاقی ایریاز بنائے جائیں گے, آپ یہ کہتی ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ کہ ہماری جو ترمیم ہے, ہلکے یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس ترمیم کے اوپر جو ایک گراؤنڈ ورک ہے یا پیپر ورک ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا, اور وہ ترمیم کہا تو جا رہا
تھا کہ عید کے بعد لائی جائے گی, یعنی کہ جو عید الفطر تھی, لیکن کیونکہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد سینیریو ایسا آیا کہ اس کے اوپر سے فوکس ہٹ گیا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان کی وزارت قانون کی پوری ٹیم ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر بظاہر کام کر چکی ہے, اور وہ چیزیں اب صرف ان پروسیس میں ہیں کہ وہ صرف پیش ہونی ہے, لیکن اس کے اوپر آئی تھنک پولیٹیکل پارٹی سے کنسنٹ بھی لینی ہے. اب اگر آپ پیپلز پارٹی سے ویسے جنرلائز بات کریں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ گوادر اور کراچی اس طریقے سے سپریٹ ہوں, لیکن اگر آپ معاشی طور پر دیکھیں, جس طرح بھی ریسنٹلی ایران کے لیے انہوں نے کراچی کے پورٹ کو بہت ساری تبدیلیاں کر کے اوپن کیا ہے, ڈرائی پورٹ کو سٹارٹ کیا ہے, بالکل, پھر گوادر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تھوڑا سا ہمیں اپنی ذاتی سیاست اور مفاد سے ہٹ کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. اور اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کا ویسٹ بینک ہے, یعنی جو آپ کی ویسٹ سائڈ ہے ملک کی, جس میں کراچی گوادر یہ ساری پٹی آتی ہے, یہ پٹی کے جو لوگ ہیں یہ بہت بہتر پوزیشن پہ چلے جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف ذاتی سیاست کرنے کے بجائے اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سٹانس بھی اختیار کر رہی ہے تو میرا خیال ہے شکر ہے کسی ایک چیز پہ کنسنسس ہو جائے, لیکن اس میں اصل رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پورے صوبے کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہوگا, کیونکہ کراچی میں پورے سندھ کے عوام بھی اگر آ جائیں تو وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کبھی انکار نہیں کرے گی, وہ ایسی زمین ہے. تو آئی تھنک یہ اپرچونٹی ان کو بحالت مجبوری صحیح لیکن کرنی ضرور پڑے گی. اس کی وجہ یہ کہ اگر انہوں نے سسٹم کو فعال کرنا ہے, اپنے پورے پورٹس کو فعال کرنا ہے, تو اس کے لیے کراچی سے لے کے گوادر تک کا جو پورا بارڈر ہے وہ ان کو افیکٹو کرنا پڑے گا. اور اب جو میجر چینجز ہو رہی ہیں معیشت کے لحاظ سے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اب کیونکہ اس جنگ کے بعد سینیریو ایسا کریٹ ہوا ہے کہ الٹرنیٹیو آپشنز کی طرف مختلف ممالک جا رہے ہیں, تو اس کے لیے میرے خیال ہے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا بہت اچھا ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, میرا بس لاسٹ سوال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. علیمہ خانم نے جو ہے وہ ٹیوزڈے کو اپیل کی تھی سیاسی ورکرز سے اور جو بھی ممبرس پارلیمنٹ ہیں کہ وہ آئیں اڈیالہ, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اس کے بعد جو ان کی پریس کانفرنس تھی کافی وہ غصے میں تھیں اور کافی سخت الفاظ کا بھی انہوں نے استعمال کیا, ان کو شرم دلانے کی کچھ کوشش کی ہے وہ. پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ شاید خطرہ کو نعیم پنجوتا نے ان کو یہ یقین دلایا کہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو سہیل آفریدی 92 ارکان اسمبلی کے ساتھ آئیں گے. تو یہ تو صاف ایسا لگ رہا ہے ثنا کہ اب سیاسی لوگ جو ہیں وہ علیمہ خانم سے تھوڑا ڈسٹنس نہیں بلکہ کافی ڈسٹنس ہو چکے ہیں, وہ نہیں آ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب کے لیے اس میں کوئی اس سے کوئی آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر جس طرح ذکر کیا تھا کہ بڑی حد تک علیمہ خان صاحبہ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش اس لیے ہوئی ہے کہ پارٹی بھی ان کو ڈمپ کر دے, اور جو جس قسم کی وہ گفتگو کر رہی ہیں اس سے ویسے ہی بہت سارے پارٹی کے لوگ خائف ہو چکے ہیں, اور جتنی بھی اوپر کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی انٹرفیئرنس سے پہلے ہی تنگ ہے. پھر یہ کہ جو ان کے سائڈ کے لوگ ہیں, جو بشرا بی بی کی طرف کے لوگ ہیں, وہ جس طرح واٹس ایپ گروپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں, اس سے پارٹی کے جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی اب بہت زیادہ اعتراض اٹھانے لگ گئے ہیں. بلکہ کئی لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ جی ان کو شو کاز کیوں نہیں دیا جاتا, ان کو پارٹی سے نکالیں کیونکہ یہ ہمیں انسٹرکشنز کیوں دے رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی حوالے سے خاموشی اختیار کرنا ایک ایسی پالیسی ہے جو کہ زیادہ تر لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ نہ تو ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اسٹیٹمنٹس کو اون کیا جا سکتا ہے. اور ان کو جو بھی پارٹی کی طرف سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں اور یہ چیزیں نہ کریں, خان صاحب کے نقصان میں جا رہی ہیں, وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی ہیں. اور اس کی اوبویسلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑی چیز ان کو کہی جا رہی ہے کہ آپ باہر آ کر ایسی گفتگو نہ کریں جس میں آپ اداروں کو ٹارگٹ کریں, آئی تھنک اس کے اوپر کسی حد تک وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اپنے لوگ ان کی کتنی بات سن رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے. وہ جس طرح ہر ہفتے کہتی ہیں پارٹی کے لوگوں کو آئیں, تو اب وہ جو ایک انرجی ہے, ایک مومنٹم ہے, وہ اب ختم ہوتا ہوا پارٹی میں نظر آ رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اور ایوانوں میں سیاست کریں, وہ اب اسٹریٹس پہ آ کے اڈیالہ کے باہر آ کے سیاست کے تھرو اپنا راستہ نکالیں, وہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن آئی تھنک یہ چیز اس کا کوئی ہم ڈیڈ اینڈ تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اب نئی ایک کیمپین شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے نام کے اوپر. تو آئی تھنک یہاں سے رخ موڑ کے وہ اس کو دوسری اسٹریٹس کی طرف اور کے پی میں لے جانا چاہیں گے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں اڈیالہ کے حوالے سے کتنی انرجی رہتی ہے, لیکن جو ہم ویسے شو بنتے ہوئے دیکھیں گے احتجاجی موڈ کا, وہ بیسکلی ہم کے پی میں ہی دیکھیں گے آنے والے ہفتوں میں. تھینک یو ویری مچ.